بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ نامی کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ اس میں گزشتہ جمعہ میں گھریلو ماحول کو پرسکون بنانے اور میاں بیوی کے غم و غصے سے نجات پانے کے لیے کچھ اصول بتلائے جا رہے ہیں۔ تو آگے بتلا رہے ہیں، گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے عورتوں کو درج ذیل ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، شوہر کے کاروبار، سفر اور اوقات کے سلسلے میں نکتہ چینی کرنے سے پرہیز کرے۔ نمبر 2، اس بات کی کوشش کرے کہ شوہر گھر کے لیے ہر وقت دلکش اور پرکشش بنا رہے۔ اس بات کی کوشش کرے کہ گھر شوہر کے لیے ہر وقت دلکش اور پرکشش بنا رہے۔ نمبر 3، اس بات کی بھی کوشش کرتی رہو کہ تم کھانے میں روزانہ ایسی تبدیلی کرو کہ شوہر کو نہ معلوم ہو سکے کہ آج کون سا کھانا سامنے آئے گا۔ نمبر 4، ایسا ہو سکے تو بہت اچھا ہے کہ شوہر کے کاروباری معاملات کو کسی حد تک سمجھ لے تاکہ الجھن کے وقت میں کچھ صحیح مشورہ بھی دے سکے۔ مالی مشکلات کا خوشدلی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ اپنے شوہر کی غلطیوں پر نکتہ چینی کرے اور اس کا تقابل دوسرے کامیاب کاروباری لوگوں سے کرے۔ اپنے کپڑے پہننے میں اپنے شوہر کی خوشی کا لحاظ رکھے اور اس کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کے مطالبات شوہر پر بوجھ نہ بننے پائے۔ کوشش کریں کہ آپسی جھگڑے سے بچنے کے واسطے میاں بیوی کی رائے میں جو اختلاف ہے اس کو خود ہی دور کر لیں۔ اس بات کی بھی کوشش کرتی رہے کہ شوہر کی ماں اور اس کے دوسرے رشتہ داروں سے تعلقات بہتر بنائے رکھیں۔ شوہر کے دماغی شوق کو پورا کرنے شوہر کے دماغی شوق کو پور کرنے کے لیے کچھ تقریبی تفریحات باتیں بھی کرتے رہا کرے۔ زوجین کے رشتے کی استواری اور پائیداری کے لیے صدقہ اور دعا بھی کرتے رہا کرے۔ مذکورہ ہدایات کی روشنی میں بیویاں اپنا محاسبہ کریں اور کمی اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی گھریلو بہت سارے مسائل پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ کچھ چند ضروری باتیں گھریلو زندگی کو راحت اور سکون سے مزین کرنے میں بیوی کا کردار بہت اہم ہے۔ مستورات کی زندگی میں کچھ باتیں یہ بظاہر بہت معمولی ہوتی ہے، مگر سمجھدار بیویاں ان باتوں کو خوب محسوس کرتی ہے اور عملی زندگی میں ان کو نظر انداز نہیں کرتی، جس کا فائدہ وہ خود اٹھاتی ہے اور اس کے بہتر اثرات پورے گھرانے پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو عورت یہ چاہتی ہو کہ اس کا گھر چین اور سکون کا گہوارہ بنا رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرنے میں کوتاہی اور سستی سے کام نہ لے۔ اپنی باتوں سے اور اداؤں سے ایسا ظاہر کرے کہ شوہر کے دل کی گہرائی میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر دنیا میں اس کے لیے پیار و محبت نچھاور کرنے والا کوئی اور ہے تو فقط اس کی بیوی ہے۔ محبت کے اظہار کے لیے موقع کی تلاش میں رہے اور جب بھی موقع ملے اس کا خوب فائدہ اٹھائے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ صبح کو نہا دھو لینے کے بعد گھر کے کاموں میں اور بچوں کے ناز و نخرے جھیلتے ہوئے شام تک بدن اور کپڑوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف گھر سے باہر کا ماحول عام طور سے ایسا ہوتا ہے جہاں فیشن پرستی اور حسن کے اظہار کا ماحول ہوتا ہے۔ ایسے ماحول کے بعد شوہر جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کو اپنی اہلیہ کی ظاہری حالت اور اس کی شکل و صورت ایسی محسوس ہوتی ہے کہ شاید پورے دن ایسی ہی بری حالت اور بے رونق چہرہ کسی دوسری عورت کا نظر نہ آیا ہو۔ چنانچہ اس بات کا اثر غیر شعوری طور پر شوہر کے دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ وہ زبان سے کہے یا نہ کہے کسی نہ کسی طرح وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔
اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ شاید اس کی بیوی اس کی طرف سے بالکل غافل رہتی ہے، اس کے جذبات کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ اس لیے سمجھدار بیویوں کو چاہیے کہ شام کو عصر کے بعد ہی سے شوہر کے گھر آنے سے پہلے ایسی چیزیں پکا کر فارغ ہو جائے جن کے پکانے میں ذرا دیر لگتی ہو اور دیر تک چولہے کے پاس رہنے کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر غسل کریں، صبح کے بجائے شام کو کپڑے تبدیل کریں اور بن سنور جائیں۔ بچوں کو بھی صاف ستھرا کریں، تیل کاجل سے آراستہ کریں۔ جو ہی شوہر کے آنے کی آہٹ پائے خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولے، ان کا استقبال کرے، مسکرا کر سلام کرے، محبت سے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈالے، ایک دو بول محبت کے بولنے کے بعد فوراً اس کے ہاتھوں سے بیگ یا تھیلی وغیرہ لے لیں، کپڑے تبدیل کرانے میں اس کی مدد کرے اور اس دوران بھی دل لگی اور ہنسی مذاق کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ان باتوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں، شرم و حیا کے بہانے سے گھریلو محبت کی ان اصولوں سے غافل نہ رہے۔ یہ باتیں شرم و حیا کی نہیں ہیں بلکہ گھر میں محبت کی فضا کو بحال کرنے کی باتیں ہیں جو 100% دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی باتیں ہیں آگے جو اساتذہ اور طلباء کے لیے ہے، وہ عام طور پر اپنے طور پر اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں۔ یہاں ہماری کتاب ختم ہو گئی ہے، کچھ 2-3 اعلانات ہیں، اعلانات بھی ہوں گے۔ ایک بات یہ بھی ہم کو بتلانا ہے کہ بھائی یہاں آپ لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی جو حضرات آتے ہیں وہ سنتیں پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، پہلے کی ہو یا بعد کی ہو، سنتیں عام طور پر پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ بھائی آج ہمارے پر حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہے ہیں اور ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیسے ہمارے اوپر حالات درست ہوں گے؟ تو ہمیں طلبا، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ بھائی جو سنت مؤکدہ ہے اس کی بڑی تاکید ہے اور ہم لوگ سنت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ 2-3 منٹ 5-6 منٹ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ باہر جا کر کے ٹھہر کر باتیں کرتے ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی۔ تو آپ لوگ جو ہے سنتوں کا اہتمام کرے ہوئے، 4 سنتیں اور 2 سنتیں تو ہیں اتنی زیادہ، وہ سنتوں کا اہتمام کریں، پہلے بھی بعد کے بھی جب تمام سنتوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام جو ابھی باہر جو حضرات کھڑے ہیں وہ اندر آ کر بیٹھ جائیں اور صفیں درست کر کے بیٹھ جائیں، باہر ادھر ادھر بلا وجہ کھڑے لوگوں، اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور ایک بات کا اعلان ہو رہا ہے، مولانا عبد المجید کر رہے ہیں۔